کہ تاکہ یہ نیٹ ورک، یہ ساری آئی ڈیز اسی طرح چلتی رہے اور ہم خداوند کے زندہ کلام کی باتوں کو اپنے دلوں کی تختیوں پر نقش کرنے والے ہوں، اور خداوند اپنے بیٹے کو کثرت سے استعمال کرے۔ میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ پاسٹر نتنیل کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں، خداوند کے زندہ کلام کی باتوں کو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اوور ٹو یو پاسٹر جی۔ بسم ربنا سیدنا یسوع المسیح جو زندہ خدا کا بیٹا ہے، آپ سب کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں ایک بار پھر اس خاکسار کو یہ موقع بخشا کہ میں خدا ان کے کلام کو مل کر سیکھ سکوں اور اس کی برکات پاتے ہوئے اس کا شکر بجانا کی گئی ساری پرستش کے لیے میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ خدا ان کے لوگوں نے اس کے نام کی مدح سرائی کی۔ شکر گزار ہوں پاسٹر رابرٹ کا، جنہوں نے کلام کے لیے اور اس ناچیز کے لیے برکت مانگی، اور سسٹر مہرین، خدا آپ کو برکت دے، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ اس آج کی کہانت کی ذمہ داری کو نبھائے ہوئے۔ آج کا کلام جو ہم سیکھنے کو جا رہے ہیں، انتہائی ہی سادگی کے ساتھ خدا کے کلام کے صحیفوں کو ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ خدا ان کا کلام جو ہمیں ابدی نجات بخشتا ہے جب ہم اس کو ایمان سے پڑھتے ہیں، اور جب ہم خدا کو ڈھونڈتے ہیں تو یقیناً خدا ہمیں مل جاتا ہے۔ آج کا کلام جو لیا گیا ہے سلطان و عارفین حضرت یوحنا رسول کی انجیل جلیل، اس کا 5واں باب اور اس کی 39ویں آیت۔ خدا ان کے کلام میں یوں لکھا ہے، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ جیسا کہ کلام میں آپ نے سنا، یوحنا رسول اس کلام حق کی گواہی دیتا ہے کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی، اور جناب یسوع کے یہ الفاظ جو انہوں نے ایک ایسے وقت میں پیش کیے جہاں فریسیوں میں جناب یسوع ان کے سوالات کے جواب دیتے۔ اور آج کا کلام سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کلام حق سے ہم کس طرح نجات ابدی پاتے ہیں، اور کلام کے حق میں اپنی کس طرح گواہی جوڑتے ہیں، اور جیسے جیسے خدا ہمیں آگاہی دے گا ہم کلام کو بڑھاتے جائیں گے۔ میرے عزیزوں، کلام حق کا مطالعہ ہر ایک انسان جو مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا ہے کوشش کرتا ہے کہ اس کا مطالعہ کرے۔ کس طرح کرنا ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک صرف اور صرف پڑھنا ہے، کئی لوگ پڑھتے ہیں اور کئی لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اور کئی لوگ اس کے مطالعہ کرنے سے پہلے اپنے رب سے التجا کرتے ہیں کہ اے خداوند مجھے دنائی بخش کہ میں تیرے کلام کی ان آگاہیوں کو سمجھ سکوں جو اس میں پوشیدہ۔ اگر کلام حق کے بارے میں کہا جائے جو ہمیں ایک کتاب کی شکل میں دی گئی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ عہد جدید اور عہد عتیق دو حصوں میں کلام اقدس کو
کلام مقدس کو، اس الہی کتاب کو ہم سب اپنے اپنے گھروں میں پاتے ہیں، کیونکہ ہم مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اور یقیناً ہماری بچپن سے ہی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں کلام حق کو پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر میں اس کتاب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں تو جب تک جناب یسوع اس میں شامل نہیں ہوتے، یہ ایک صرف اور صرف کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے، اس میں قصے ہیں، کہانیاں ہیں، جنگ و جدل ہے، نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، نافرمانیاں ہیں، اور جیسے ہی جناب یسوع اس میں شامل ہوتے ہیں، اس میں محبت کا سیگا جو اس نے اپنے باپ سے پایا شامل ہو جاتا ہے، اور یہ کتاب مقدس کتاب حیات کی شکل اختیار کرتی، کیونکہ اگر ہم اس کو پڑھیں اور نہ سمجھیں تو ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک گپ اندھیرے والے کمرے میں کھو جاتے ہیں اور ٹٹول ٹٹول کر ہر چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا صوفہ ہے، کیا میز ہے، یا کچھ اور جو آپ کے اس کمرے میں موجود ہوگا۔ لیکن جب جناب یسوع اس کتاب مقدس میں شامل ہوتے ہیں تو ہر طرف روشنی ہی روشنی، اور ہمیں آئندے میں صاف صاف نظر آتا ہے، کیونکہ رسول اعظم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اب مجھے کچھ آئینے میں دھندلا نہیں بلکہ صاف صاف نظر آتا ہے۔ اگر اس حوالے کو ہم اور بھی گہرائی کے ساتھ دیکھیں اور اس کو پرانے عہد نامہ میں جوڑیں تو ہمیں پرانے عہد نامہ کو روح القدس کی روشنی میں جب پڑھتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ روح القدس جناب یسوع کی طرف سے ہمیں تحفے میں مل جاتا ہے، اور جب ہم اس کی گہرائیوں کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ اپنے رب کی محبت جو وہ بنی نوع انسان کے ساتھ ازل سے لے کر آج تک نبھائے ہوئے ہے اس کو پاتے۔ اگر میں انسان کے بارے میں دیکھوں تو انسان اپنی اپنی روشوں میں ہمیشہ ہی گمراہ، خدا کی نافرمانی ازل سے لے کر آج تک ایسے ہی ہوتی رہی ہے جیسے اوائل میں ہوتی تھی۔ اگر میں بنی اسرائیل قوم کو لے لوں تو بنی اسرائیل قوم ہمیشہ ہی اپنے خدا کی جو ان کو مصر کی غلامی سے نکال لایا، ان کے معجزات کو دیکھتے ہوئے بھی انہوں نے نافرمانی کی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے بحر کلزم کو 2 حصوں میں بٹتے دیکھا، بیابان میں من اور بٹیر کھائے، جہاں پہ کچھ نہیں تھا انہوں نے پایا، پیاسے تھے میٹھا پانی چشموں سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے پایا، ہر اس شے کو جو ان کو ضرورت تھی ان کو ملا، لیکن پھر بھی ان کا بڑبڑانا بند نہ ہوا۔ ایک انسانی فطرت، یہ ایک انسانی روش ہے کہ ہمیشہ ہی ہم ناشکری اپنے خدا کی کرتے ہیں اور اس کو
اپنی حرکات سے ناراض کرتے، کیونکہ ہمارا خدا ہم سے کچھ نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم صدقے دل کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اس کا پرچار کریں، اس کے نام کی مدح سرائی کریں، اس کی تعریف کریں، اس کے کلام کو پڑھیں، سمجھیں اور قبول کریں۔ اگر انبیاء کرام، صحائف انبیاء کے بارے میں دیکھیں تو وہ کلام کی ہر اس حقیقت کو، ہر اس گہرائی کو جو انہوں نے اپنے خدا سے لیے بنی نوع انسان تک پہنچانے کی ہمیشہ ہی کوشش کی ہے، اور انہوں نے اپنے خدا کے جلال کے لیے گواہیوں کو جوڑا ہے اور اس کی حقیقتوں کو ویسے ہی بنی نوع انسان کے سامنے پیش کیا ہے جیسا خدا نے ان کو دیا۔ وہی کلام جس کی آگاہی انہوں نے پائی اور اس کے لوگوں تک پہنچوایا۔ اگر میں 3 اشخاص کے بارے میں بات کروں تو میری نظر میں ان کے کلام میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو جناب یسوع کے حق میں پیشنگوئیوں کی صورت میں پیش کی گئی، اور وہی کلام حقیقت میں بدل کر جناب یسوع اپنی زندگی میں ان کو نبھاتے ہوئے خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یسایہ کی اس ازلی کتاب جو ایک ایسا کلام ہے کہ جناب یسوع کی پیدائش سے لے کر ان کی موت، ان کی قبر تک کلام کو ایسا ایک پیشن گوئی کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو کئی سو سال بعد ان کی زندگی، جو ایک ایسی زندگی تھی جس میں سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا انہوں نے پیشن گوئی میں بیان کیا تھا۔ اگر میں یرمیہ کی طرف دیکھتا ہوں تو یرمیہ نے اپنی زندگی قید و بند میں گزارتے ہوئے خدا کے کلام کو جو خدا اس کو دیتا تھا کہ بنی اسرائیل قوم سے یوں کہہ، شاہ یہودا سے یوں کہہ، اس نے ویسے ہی کلام کو شاہ یہودا تک پہنچانے کی کوشش کی، اور جب پہنچوایا لیکن شاہ یہودا نے اس کلام کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ لیکن پھر بھی شاہ یہودا کے بارے میں خدا یوں کہتا رہا کہ میں ضرور ہے کہ ان کو نبوکدنصر شاہ بابل کی اسیری میں لے جاؤں گا، لیکن پھر بھی اس نے اپنا پیار ان سے الگ نہ کیا اور اپنے پیار کو برقرار رکھا، اور یوں ان کے حق میں کہا کہ جب یہ مجھے صدقے دل سے پکاریں گی تو میں ضرور ان کی سنوں گا، اور اپنی محبت کو ان کے ساتھ جوڑے رکھا۔ اور اس کی شہادت کلام یوں دیتا ہے۔ پاسٹر جی، میں آپ سے گزارش کروں گا یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 33واں باب اس کی 14، 15 اور 16ویں آیت کی تلاوت کریں۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 33واں باب اور اس کی 14، 15 اور 16 بھی بھائی صاحب، یہ 14، 15 ہے۔ 14، 15، 16 آیت پڑھ دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں
खुदावंद फरमाता है कि वो नेक बात जो मैंने इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के हक में फरमाई है पूरी करूंगा। उन्हीं अयाम में और उसी वक्त मैं दाऊद के लिए सदाकत की शाख पैदा करूंगा और वो मुल्क में अदालत और सदाकत से अमल करेगा। उन दिनों में यहूदा निजात पाएगा और यरूशलेम सलामती से सुकूनत करेगा और खुदावंद हमारी सदाकत उसका नाम होगा। आमीन आमीन आमीन। ये किसके लिए? ये जनाब यस्सु के लिए पेशनगोई की गई। जनाब यस्सु सलामती और सुलह का शहजादा, जिसके बारे में यसाया नबी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ फरमाया कि वो सुलह और सलामती का शहजादा होगा, ये सब जनाब यस्सु के लिए कहा। और जनाब यस्सु ने भी उनको वैसा ही निभाया जिस तरह वो कलाम में कहा गया। जनाब यस्सु जब हैकल में आते हैं और उनको एक कलाम पढ़ने के लिए कहा जाता है जो यसाया नबी की मार्फत लिखा गया, और जब उनको वो खोलते हैं और जब उनको पढ़ते हैं कि खुदा का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसला किया, उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रहाई और अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुए को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। ये यसाया नबी के सहीफा उसका 61 बाब उसकी दूसरी और पहली और दूसरी आयत। और इसको जब लूका अपने चौथे बाब की 18 और 19 आयत में बयां करता है, और जब जनाब यस्सु इस कलाम को पढ़ चुकते हैं तो ये फरमाते हैं कि कलाम पूरा हुआ, क्योंकि जनाब यस्सु को बाप ने मस्सा किया, रूह कुद्दस के वसीला से पैदा करते हुए अपने लोगों में इसलिए भेजा कि उनको खुशखबरी का कलाम, नजात का कलाम वो मिले। और जब वो कलाम को पाते हैं तो कई खुशखबरी के साथ, खुश दिली के साथ लेते हैं और कई उसको रद्द कर देते हैं, और जो लेते हैं यकीनन निजात के हकदार बन जाते हैं और उसके पीछे चलते हैं और उन मौजज़ात को, ऐसे मौजज़ात जो कोई नहीं कर सकता था, होते हुए देखते। कैदियों को रहाई, अंधों को बिनाई, लंगड़ों को चलना और बीमारों रोगियों को शफा और कुचले हुओं को आजादी, मुर्दों को जिलाना। ऐसे मौजज़ात सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा ही कर सकता है, क्योंकि ऐसे मौजज़ात सिर्फ और सिर्फ खुदा की ऐन मर्जी से किए जाते रहे, और जो देखते थे वो दंग रह जाते थे और ये ईमान लाते थे कि जो आने वाला था वो फिल हकीकत यही। और आसमान से भी यही आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। लेकिन इंसान हमेशा ही अपनी रविशों में गुमराह, और इसलिए यसाया भी यही कहता है कि लोग होंठों से मेरी तारीफ करते मगर इनके दिल मुझसे दूर। और ये हकीकत, हम
اس کو پکارتے ہیں جب ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کلام اس وقت پڑھتے ہیں جب ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایک مسیحی ہوتے ہو جس کے لیے جناب یسوع کا خون بہا گیا ہو ہماری مخلصی کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے، اس مسیحی کا کردار یہی ہے کہ ہم ہر روز بلا ناگا اس کے ساتھ اپنے وقت کو بتائیں. خداوند آپ سے صرف اور صرف یہی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اپنا وقت جوڑ دیں. اور جب ہم اپنا وقت اسے دیتے ہیں تو یقیناً ہمیں برکات سے نوازتا ہے. ہماری اسودگی میں وہ ہمارا شامل حال ہوتا ہے. ہماری پریشانیوں میں ہمیں راہ بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح ان پریشانیوں سے نکلنا. میرے گواہی ضروری ہر ایک انسان کے لیے جو یسوع پر اپنا ایمان رکھتا ہے، یسوع پر اپنا بھروسہ اور اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ میرا بچانے والا ہے، میرا چھڑانے والا ہے. اور جب ہم اس پر یقین کامل رکھتے ہیں تو یقیناً ہم اس کی برکات پاتے ہوئے اس کے جلال کے لیے گواہی دیں کہ میرا خدا عجیب اور محیب یہوہ یری ہے جو ہر چیز کو کرنے میں قادر مطلق ہے اور اس کی برکات مجھ پہ بے شمار. اگر فریسیوں کے بارے میں دیکھوں تو فریسیوں نے کوئی ایسا وقت نہ چھوڑا جب ان کو موقع ملا تو خدا کے بیٹے کو آزماتے رہے، سوالوں کی بچھاڑ کر دیتے تھے. لیکن جناب یسوع کلام ہی سے ان کے لیے ایسے جوابوں کو ان کے سامنے رکھتے کہ وہ دنگ ہو جاتے. جب بھی فریسیوں نے سوال کیا تو جناب یسوع نے ان کو یہی کہا کہ کلام میں تم کیا پڑھتے، کلام میں کیسا لکھا ہے، خدا اس کے بارے میں آپ کو کیا آگاہی دیتا ہے. اگر میں اس عورت کے بارے میں بیان کرتا ہوں جو گناہ میں پکڑی گئی، جناب یسوع بڑی ہی فراخ دلی سے ان لوگوں کو جو اسے سنسار کرنا چاہتے تو یہی کہتے کہ اگر کسی نے گناہ نہیں کیا تو پہلا پتھر وہ مارے. ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکتا ہے اور ہر ایک اپنے آپ کو گناہگار محسوس کرتا ہے. ویسا ہی ایک بار پھر اس امیر زادے کا یہی سوال تھا کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں. جناب یسوع اس کو ایسا ہی کہتے ہیں کہ توریت میں کیا لکھا ہے. میرے عزیز، جناب یسوع نے ہمیشہ اپنے باپ کے کلام کو اول درجہ دیتے ہوئے، ہمیشہ اپنے باپ کے تابع رہتے ہوئے اس کے کلام کو عزت بخشی اور ہمیشہ اپنے آپ کو آگے نہ رکھا بلکہ اس کے کلام کو، اس کے کلام کی حقیقتوں کو لوگوں کے ساتھ بانٹا. اور اگر میں جناب یسوع کے بارے میں یہ کہوں جو یوحنا نے کہا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی، خدا کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ.
یہ ایک ایسا کلام تھا جو کئی سو سال پہلے جناب یسوع کے لیے کہا گیا، لکھا گیا، اور آگے چل کر وہ نبیوں پر ظاہر ہوا جو خدا کے ان چنندہ لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس کلام کی حقیقت کو جناب یسوع کے سامنے لاتے ہوئے نبھایا، اور اس کو پورا کرنے کے لیے جناب یسوع نے اپنی تعلیمات کو جو اس نے اپنے باپ سے پائی تھی. اگر میں یہ کہوں کہ جناب یسوع نے ہمیشہ اپنے باپ کو اول درجہ دیا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ یہ ایک حقیقت تھی. اور جناب یسوع نے انبیاء کرام، توریت اور موسوی شریعت کو اپنے کردار سے پورا کیا، اپنے آپ کو اس کردار میں لاتے ہوئے ہمیشہ اپنے رب کی، اس کے کلام کی گواہی دی کہ میرا رب مجھ سے یہی چاہتا ہے. اور جب اس نے ایسا کر کے دکھایا اور ہمیں عملی نمونہ دیا کہ ہم اس کلام کے اوپر چلتے ہوئے اپنے آپ کو اس کلام سے جوڑیں اور برکت پائیں. میرے عزیزو، جناب یسوع ہمارے ساتھ ازل سے لے کر اب تک اپنے وعدے پہ قائم ہے. کیا ہم اس کے وعدے پہ قائم ہیں؟ کیا ہم اس کے وعدے پہ پورا اترتے ہیں؟ وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہتا ہے. کیا ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو جڑنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہم ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو چنگا کرنا ہے، اس کے کلام کے اوپر اپنے آپ کو پورا لانا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ رہنے کے قابل بن جائیں. ہم جیسا وہ ہے ویسے ہی اپنی زندگی کو گزارنے میں اس کے ساتھ جڑیں تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو اس کے کلام کے وسیلہ سے پاتے ہوئے اس طرح جڑ جائے کہ وہ ہمارے دلوں جو اس کی محبت میں جڑے ہیں ایسا ہی پائے جیسا اس کا دل ہے. آخری آیت میں پاسٹر جی سے گزارش کروں گا کہ پڑھیں اور ہم اس کلام کو آج کے لیے یہاں ختم کریں گے. سلطان و عارفین حضرت یوحنا کا مکاشفہ جو کہ دارالحقیقت خدا کے بیٹے زندہ یسوع ناصری کا مکاشفہ ہے، اس کا 21واں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت. پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا. اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں. کلام کے پڑھ جب برکت ہو. آمین. آمین آمین. پاسری بہت بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت دے. میرے عزیزو، یہاں پہ خدا ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے. خدا اپنا خیمہ ہمارے ساتھ لگانا چاہتا ہے اور وہ وعدہ نبھانا چاہتا ہے جیسا کہ اس نے فرمایا جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. ہمیں ہماری پرانی عادات کو پیچھے چھوڑنا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور جب ہم توبہ کرتے ہیں اور یقیناً وہ ہمیں گلے لگاتا ہے اور اس 1000 سالہ بادشاہت کا وارث بناتا ہے جس کا وعدہ
اس نے ہم سب کے ساتھ کیا. خداوند آج آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے اور توفیق دے کہ آج ہم سب مل کر بھائی جیری کو یہ کلام سونپے اور ان کی صحت کی بحالی کے لیے دعا کریں کہ خداوند بھائی جیری کو سلامتی اور عمر کی دراز کی دے. آمین آمین.